لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اما بعد فقد قال حق سبحانه تعالى في محكم كتابه المبين وهو اصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. صلوات پڑھیں عظمت میرے محترم سامعین حضرات، محبان اہل بیت، ماتم داران مظلوم کربلا، سوگواران سید الشہداء، دعائے سیدتہ نساء العالمین، مسلسل ہم آپ ذکر سید الشہداء برپا کر رہے ہیں. آپ امام مظلوم کا غم منانے کے لیے عزا کے فرش پر تشریف لاتے ہیں اور پورے دن اور پوری رات اس عظیم عبادت میں شرکت کرتے ہیں. آنسوؤں کا نذرانہ شہزادی کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے. یہ قوم 1400 سالوں سے پرسہ پیش کر رہی ہے کربلا کے بعد سے، اور کربلا سے پہلے انبیاء اکرام نے امام مظلوم پر آنسو بہا کر بتایا ہے کہ آنسو بہانا پیغمبروں کی سنت ہے، بدعت نہیں ہے. یعنی یہ جو ہم عزاداری برپا کر رہے ہیں یہ سنت انبیاء ہے. انبیاء نے، پیغمبروں نے عزاداری سید الشہداء منعقد کی ہے، عزاداری کو برپا کیا ہے اور امام کے قاتلین پر لعنت کی ہے. اور ہر نبی کربلا سے ہو کر گزرا ہے. ہم کربلا کے بعد سے امام مظلوم کے غم کو تازہ کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مدینہ منورہ جب امام علی مقام قید سے چھوٹے، یعنی سید سجاد اور ان کا قافلہ شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم جب واپس مدینے آئے ہیں لٹ کر، تو سب سے پہلا جو کام ہے وہ یہ کہ عزا کا فرش بچھانا ہے، امام کے مقصد کو پہچانا ہے اور امام کی قربانی کو، جو امام کی قربانی کا مقصد ہے، لوگ یہ نہ سمجھیں چونکہ حکومت خلاف ہے، حکومت اس عمل کو، یعنی جو قربانی پیش کی گئی ہے اس کا آئینہ غلط دکھایا جا رہا ہے، مقصد کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، قاتل کو رضی اللہ بنایا جا رہا ہے. لہٰذا قاتل کو چاہے جتنا بھی وہ رضی اللہ بنائے، قاتل ہمیشہ لعنت اللہ رہے گا، ہمیشہ اس کے اوپر خدا کی لعنتیں رہیں گی. قیامت تک وہ رضی اللہ لکھتے رہیں، لیکن قیامت تک وہ مومنین کی نگاہ میں، اللہ کی نگاہ میں، انبیاء کی نگاہ میں، اوصیاء کی نگاہ میں لعنت اللہ رہے گا. اس کے اوپر لعنتیں لکھ دی گئیں، لعنتیں اس کے مقدر میں آ گئیں. کیوں؟ اس لیے کہ حسین کا خون یہ کبھی رائے گا نہیں جائے گا، اور شہید کا خون کبھی رائے گا نہیں جاتا. شہید ہمیشہ زندہ ہوا کرتا ہے. اب امام کی قربانی کو پیش کر جو امام نے کی ہے، اس کا جو مقصد ہے اسے بیان کرنے کے لیے سب سے پہلی جو فرش عزا بچھائی گئی وہ خود غریب شام کے یہاں بچھائی گئی. یعنی خود شام میں، دربار شام میں جہاں آزادی ملی ہے وہاں ایک حجرہ خالی ہوا ہے تاکہ حسین کا ماتم ہو سکے، اور وہیں پر شہزادی زینب نے عزا کی بنیاد
رکھ دی ظالم کے گھر میں، مظلوم کا ماتم کر کے بتایا کہ ظالم چاہے جتنا بڑا ظالم ہو، مظلوم کے اوپر گریہ کرنے والے ہمیشہ باقی رہیں گے، یہ آوازیں کبھی مٹنے والی نہیں ہے، یہ آوازیں ہمیشہ زندہ رہیں گی، یہ آوازیں ہمیشہ بلند رہیں گی، ہمیشہ لوگ مظلوم کو یاد کریں گے اور آنسوؤں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ اب عزیزان ایمان، لوگ ہم پر طنز کرتے ہیں، لوگ ہم پر ہنستے ہیں کہ یہ عجیب انسان ہے، لوگ اپنے نئے سال کا آغاز خوشی سے کرتی ہے اور یہ گریے سے کرتے ہیں، یہ رونے سے کرتے ہیں، یہ آنسوؤں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں شہزادی کی بارگاہ میں، یہ روتے ہیں کتنے سالوں سے، 1400 سالوں سے۔ اب لوگ شیعہ قوم کا بہت سے پڑھے لکھے جاہل شیعہ قوم کا مذاق بناتے ہیں، کیا کہ یہ روتے نہیں ہیں بلکہ یہ ڈھونگ کرتے ہیں۔ اگر یہ روتے ہوتے تو ان کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی۔ بھائی ایک منزل تک لے کر جانا چاہتا ہوں، اگر یہ حقیقی معنوں میں رو رہے ہوتے تو ان کی آنکھوں کی بینائیاں چلی جاتی، ان کی روشنی چلی جاتی، یہ بے نور ہو جاتے، انہیں دکھائی نہیں دیتا۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یعقوب سے ایک یوسف جدا ہوا تو اتنا روئے کہ آنکھیں سفید ہو گئی، رونے سے آنکھیں بے نور ہو گئی۔ میں نے کہا او عقل کے اندھے، تجھے یعقوب کا گریہ دکھائی دیا، تجھے یعقوب کی بینائی دکھائی دی کہ آنکھوں سے روشنی چلی گئی، لیکن تو نے یہ نہیں دیکھا کہ روشنی واپس کیسے آئی۔ کہا کیسے واپس آئی؟ کیسے واپس آئی؟ کہا جب یوسف نے اپنا کرتا بھیجا، بھائی معصوم نے اپنا کرتا بھیجا کہ بابا کی آنکھوں سے مس کر دینا، بابا کی آنکھوں سے مس کر دینا، تو مس جیسے ہی کرتے کو کیا گیا روشنی آ گئی۔ میں نے کہا عقل کے اندھے، بھائی یوسف ہے، یوسف ایک یوسف ہے، یوسف نے اپنا لباس بھیجا تو معصوم کے لباس سے جیسے ہی آنکھوں کو مس کیا گیا لباس کو روشنی آ گئی۔ ہم 1400 سالوں سے آتے ہیں اور روتے ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ شہزادی عزا کے فرش پر آتی ہے، جیسے ہی ہم روتے ہیں شہزادی اپنا رومال ہماری آنکھوں پر لے آتی ہے۔ صلوات پڑھے زندہ باد، سلامت رہیں۔ آپ کی پاکیزہ سماعتوں کو میرا سلام ہے، آپ لوگ سلامت رہیں۔ بھائی ہم گریہ کرتے ہیں، شہزادی عالمیان کے رومال کا یہ معجزہ ہے کہ ہماری آنکھیں بے نور نہیں ہوتی، بلکہ غم حسین میں گریہ کرنے والی آنکھ اگر دیکھنے میں کمزور ہو اور مچھر کے پر کے برابر بھی اگر آنسو نکل آئے تو نور میں اضافہ ہو جاتا ہے، بھائی نورانیت بڑھ جاتی ہے۔ اور حدیثوں میں وارد ہوا ہے کہ جو آج ہنس رہے ہیں، جو آنکھیں آج ہم پر ہنس رہی ہیں، وہ قیامت میں گریہ کریں گی اور ہماری آنکھیں مسکرائیں گی۔ لوگ کہتے ہیں یہ منحوس ہے، ان کا سال خراب ہو رہا ہے، یہ اپنی ابتدا رونے سے کرتے ہیں، یہ رونے سے کرتے ہیں، اس قوم کے یہاں نہ جاؤ، ان کا کھانا نہ کھاؤ، ان کا پانی نہ پیو، ان کے یہاں ان کے کسی رسم میں شرکت نہ کرو۔ بھائی میں نے کہا یہ کون سی بات ہو گئی؟ کہا کہ آپ اپنے سال کی ابتدا رونے سے کرتے ہیں۔ دیکھیے عزاداری کو چھپانے کی کیا کیا ترکیبیں نکالی گئی، کیا کیا کوششیں کی گئی، لیکن بڑے سے بڑا ظالم آیا، وہ واصل فنار ہو گیا، واصل جہنم ہو گیا۔ لیکن عزاداری کل بھی اپنی شان و شوکت سے ہو رہی تھی، آج بھی اپنی شان و شوکت سے ہو رہی ہے اور قیامت تک شان و شوکت سے ہوتی رہے گی۔ اس عزاداری کو کوئی بھی وبا، کوئی بھی بیماری، کوئی بھی خلافت ختم نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہزادی عالمیان کا وعدہ ہے یزید کے دربار میں کہ یزید تو ہمارے ذکر کو روک نہیں سکے گا، تو ہمارے ذکر کو ختم نہیں کر سکے گا۔ بڑی سے بڑی حکومتیں آئی ہیں اور ختم ہو گئی ہے۔ اب لوگوں نے بہانہ تلاش کیا کہ ان کے یہاں نہ جائے، ان کی مجلسوں میں نہ جائے، ان کے جلوسوں میں نہ جائے، ان کے کھانوں میں نہ جائے، ان کے تبرکات نہ لیے جائیں کہ یہ منحوس ہے، یہ منحوس ہے۔ میں نے کہا وہ عقل کے اندھے، بھائی جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ اپنی زندگی کی شروعات رونے سے کرتا ہے۔ بھائی بڑی توجہ،
اپنی زندگی کی شروعات رونے سے کرتا ہے. اب جب بس نہ چلا تو کہا کہ بھائی آپ اپنے آپ کو اذیت دیتے ہو, یعنی آپ اپنے آپ کے اوپر ماتم کرتے ہو, کبھی چہرے پر مارتے ہو, کبھی ہاتھ پر مارتے ہو, کبھی سینے پر مارتے ہو. اب ہم اپنے اپنے طریقے سے پوری دنیا میں عزاداری قائم ہو رہی ہے, پوری دنیا میں ماتم حسین کیا جا رہا ہے. اب کہنے لگے کہ صاحب آپ تو منحوس ہیں, آپ روتے ہیں, آپ اپنے آپ کو اذیتیں پہنچاتے ہیں, آپ اپنے آپ کو اذیتیں پہنچاتے ہیں. میں نے کہا بھائی آپ کے یہاں اگر کوئی بچہ پیدا ہو اور نہ روئے تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ کہے گا کہ بھائی بچہ بچے گا نہیں, بچہ بچے گا نہیں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب بچہ روتا ہے تو بچے کے دل میں جو ہزاروں سوراخ ہوتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں. بھائی بڑی توجہ, بچہ جب نہیں روتا ہے تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ ڈاکٹر کبھی بچے کے سینے پہ ہاتھ مارتا ہے, کبھی بچے کی کمر پہ ہاتھ مارتا ہے, کبھی بچے کے پشت پر ہاتھ مارتا ہے. بچے کو بھائی یہ اذیت کیوں دی جا رہی ہے؟ ڈاکٹر سے سوال ہے بھائی آپ نے بچہ پیدا ہوا رویا نہیں تو ہم نے دیکھا کہ آپ نے بچے کو پکڑا, کبھی بچے کو ادھر سے مارتے ہیں, کبھی ادھر سے مارتے ہیں. میں نے کہا بھائی بچے کو اذیت کیوں دے رہے ہیں؟ کہا آپ سمجھے نہیں, یہ اذیت نہیں ہے, یہ زندگی کی علامت ہے, یہ زندگی کی علامت ہے. بھائی رونا, جس انسان کی زندگی رونے سے شروع ہو کر منحوس نہیں ہوئی تو ہمارا سال کیسے منحوس ہوگا؟ ایک صلوات بڑے عظمت آل محمد پر. بھائی ہم رونے سے ابتدا کرتے ہیں. اب تبرکات, کہ یہ تبرکات جو بانٹے جاتے ہیں, کچھ لوگ, کچھ بے عقل, کچھ پڑھے لکھے ایسے جاہل ہیں کہ جو تبرک کا احترام نہیں کرتے. بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو تبرک لے لیتے ہیں اور ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں. کچھ غیر مذہب کے لوگ ہوتے ہیں, تبرک تقسیم ہوا تو جو جانتے ہیں اس کا احترام کرتے ہیں, اور کچھ کہ بھائی یہ تھوک کے دیتے ہیں. بھائی معاشرے میں یہ عام بات ہو گئی کہ یہ تھوک کے دیتے ہیں کہ ان کے یہاں تبرک نہ لیا کریں, کھانا نہ لیا کریں, نظر و نیاز نہ لیا کریں, مہمانداری میں نہ جایا کریں. بھائی عجیب مرحلہ ہے. اب عزیزوں یہ سلسلہ مدینہ منورہ سے چلا. مدینہ منورہ میں جب یہ قافلہ آیا ہے, آپ دیکھیں تبرک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. جتنا بھی تبرک, یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے گھر کی مجلس ہے تو آپ حصہ بانٹیں گے, آپ تبرک بانٹیں گے, نہیں. آپ دیکھیں کہ بھائی جو بھی مجلس کرا رہا ہے اس میں آپ حصہ لیں بڑھ چڑھ کر, چاہے وہ 10 ہی روپیہ کیوں نہ ہو, 5 ہی روپیہ کیوں نہ ہو, آپ اس میں شامل کریں تاکہ آپ کو بھی ثواب حاصل ہو سکے. چونکہ یہ جو فضیلت ہے یہ بہت بڑی فضیلت ہے. اس سے ایک تو معاشرے میں, معاشرے کے اندر آپسی ایکتا, آپسی یکجہتی نظر آئے گی, آپسی محبت میں اضافہ دکھائی دے گا, اور عزاداری کا تقدس بھی برقرار رہے گا اس عمل سے. عزیزان ایمان, جب مدینے میں شہادت حسینی کو عام کیا جا رہا تھا, مقصد حسینی کو عام کیا جا رہا تھا, تو مدینے کی خواتین گھر کے اندر آتی تھی محلہ بنی ہاشم میں مولا سجاد کے یہاں, اور وہاں شہزادی زینب فرش ازا بچھا دیا کرتی تھی. مولا سید سجاد ازا کا فرش بچھاتے تھے. بھائی آج آپ کے یہاں بھی اہتمام ہوتا ہے, خواتین کے پردے کا الگ اہتمام, بیٹھنے کا الگ اہتمام, رونے کا الگ اہتمام, خواتین میں الگ تبرکات تقسیم کیے جاتے ہیں, اور یہاں مردوں میں الگ اہتمام ہوتا ہے, بیٹھنے کا انتظامات ہوتے ہیں. عزیزوں یہ کوئی بدعت نہیں ہے بلکہ سنت معصوم ہے, سنت زینب ہے, سنت سید سجاد ہے. سید سجاد نے ازا کا فرش بچھایا اپنے بابا کے ذاکر کے احترام کو بیان کرنے کے لیے, مقام کو بیان کرنے کے لیے کہ ان کی فضیلتیں کیا ہیں, ان کی عظمتیں کیا ہیں. عزیزوں جبکہ کائنات کا امام ہر شے کا عالم ہے, ہر شے کا جاننے والا ہے. بھائی امام کربلا کا چشم دید گواہ ہے, ہر ظلم کا گواہ خود امام موجود ہے. امام سے بہتر مصیبت کو کون بیان کر سکتا تھا, لیکن امام خود منبر پر بیٹھ کر نہیں بیان کر رہے بلکہ ذاکر کا احترام کر رہے ہیں, اور انتظام کر کے خود اپنے بابا کے منبر پر ذاکر کو بٹھا کر فرش ازا پر بیٹھ کر بتا رہے ہیں کہ جو بھی ذکر حسین کرے, چاہے وہ منبر سے ذکر تقریر کے ذریعے
ذریعے سے ہو، چاہے وہ مرثیہ خوانی کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ سلام کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ سوز خوانی ہو، چاہے وہ نوحہ خوانی ہو، جب میرے بابا کا ذکر جو بیان کرے گا اس کا احترام ہر عزادار کے اوپر واجب ہے، لازم ہے کہ اس کا احترام کیا جائے۔ اس کی فضیلت یہ ہے، سید سجاد نے بتائی، اپنے بابا کے منبر پر بٹھایا ذاکر کو تاکہ فضائل آل محمد بیان ہو، مصائب آل محمد بیان ہو، شہادت امام مظلوم بیان ہو، اور اس کا مقصد کیا ہے وہ بیان ہو سکے۔ اب لوگ آتے تھے، لوگوں نے دیکھا کہ ذکر ہو رہا ہے، گریہ ہو رہا ہے، لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ انسان رونا تو چاہ رہا ہے لیکن آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہے، اشک نہیں نکل رہے۔ اب سید سجاد نے محسوس کیا کہ لوگ اپنے اپنے گھروں سے آتے ہیں اور حسین کا ذکر سننے کے لیے سب جمع ہو جاتے ہیں۔ جب انسان کے اندر غذائیت بھرپور ہوتی ہے، یعنی جب انسان کا شکم سیر ہوتا ہے، بدن میں پروٹین ہوتا ہے، تو ہمارے آنسو باہر آتے ہیں۔ اگر ہم غذائیت سے بھرپور نہ ہو، ہمارے اندر کمزوری ہو، تو آنسو باہر نہیں آئیں گے اور دل ہمارا سخت رہے گا۔ ہم رونا تو چاہیں گے، گریہ کرنے کا دل چاہے گا، آوازیں بلند ہوگی، لیکن آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوگا۔ آنسو کا تعلق ہوتا ہے غذا سے، پانی سے۔ عزیزان ایمان، اب اس وقت جو سب سے پہلی سبیل لگائی وہ سید سجاد نے لگائی، ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے۔ آقا امام مظلوم نے سبیل کا انتظام کیا، اور صرف سبیل کا ہی انتظام نہیں کیا۔ عزیزوں، میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ یہ باتیں ضروری ہیں تاکہ میرے بچے، میرے ہمسن بھائی، میرے کمسن بھائی سمجھ سکے اور تبرکات کا انتظام کر سکے، احترام کر سکے۔ چونکہ میں نے جو ضرورت محسوس کی ہے وہ اس لیے کہ پہلے آپ ہر شاہراہ پر، ہر چوراہے پر، ہر مذاہب کے لوگوں میں دیکھتے تھے کہ سبیل حسین کا انتظام رہتا تھا۔ سبیل حسین اس میں باقاعدہ طور پر لکھا جاتا تھا کہ سبیل حسین، سبیل سکینہ، سبیل کربلا لکھا ہوا رہتا تھا۔ لیکن آج 2 4 5 سالوں سے یہ چیزیں کم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ معاشرے میں جو سبیل حسین لگائی جا رہی تھی، آج کل وہ سبیلیں دکھائی نہیں دیتی۔ بہت کم ہو گیا ہے کہ لوگ سبیل پیاسوں کو پلائیں، نہیں تو بس اسٹینڈوں پر، چوراہوں پر، ہر گام پر غیر مذہب کے بھی لوگ، ہمارے ہندو بھائی بھی لگاتے تھے سبیل حسین۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ پیاسوں کو پانی پلانا کتنا عظیم ترین ثواب ہے، کتنا اجر رکھتا ہے۔ لہذا سید سجاد نے پھوپھی اماں سے کہا کہ پھوپھی اماں، آج جو میرے بابا کے عزادار آ رہے ہیں اور جو یہ مومنین تشریف لا رہے ہیں، جو خواتینیں تشریف لا رہی ہیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے، تبرک کا انتظام کیا جائے۔ اب سید سجاد نے اور شہزادی زینب نے مل کر جو سب سے پہلا تبرک حسینی تیار کیا، وہ آج آپ کے معاشرے کی زبان میں اسے کھچڑا کہا جاتا ہے، اسے حلیم کہا جاتا ہے، کھچڑا کہا جاتا ہے، کہ جسے خود امام نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا کہ بعد مجلس جتنے بھی میرے بابا کے عزادار ہوں گے انہیں تقسیم کیا جائے گا۔ تو ہم مجلس حسینی میں تبرک بانٹ کر یہ بتاتے ہیں کہ یہ تبرک کوئی بدعت نہیں ہے بلکہ سنت سید سجاد ہے۔ ایک صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر۔ یعنی تبرک کا احترام ضروری ہے۔ تبرک کا احترام اس لیے ضروری ہے کہ یہ مقدس چیز سے مربوط ہو گئی۔ اگر کسی کو شفا نہیں ملتی تو اسی نیت سے اگر کوئی تبرک کا استعمال کرے تو اسے شفا مل جائے گی۔ اگر کوئی بیمار رہ رہا ہو اور کوئی دوا نہیں کام آ رہی ہے تو آپ کر کے دیکھیں اس نیت کے ساتھ کہ مجھے شفا نصیب ہو جائے یا ہمارے مریض کو شفا مل جائے، اور اس تبرک کو وہ بطور شفا استعمال کریں تو شفا ملے گی۔ یہ تبرک ہماری روحانی غذا بھی ہے اور جسمانی غذا بھی ہے۔ تبرک کا احترام ضروری ہے۔ کوشش کریں کہ جب تبرک تقسیم ہو تو آپ اطمینان کے ساتھ تبرک لیں تاکہ بانٹنے والوں کو بھی آسانی ہو اور لینے والوں کو بھی آسانی ہو۔ اس سے معاشرے کے اندر ایک پاکیزگی کا نظام ہوگا اور مجلس کا تقدس بھی برقرار رہے گا،
اور جب دوسرے دیکھیں گے تو وہ ہمارا مذاق نہیں اڑائیں گے، بلکہ یہ تہذیب کربلا درسگاہ انسانیت کا نام ہے، کربلا تہذیب انسانی کا نام ہے۔ کربلا ہمیں بناتی ہے انسان، یعنی اگر آدمی ہے تو آدمی کو انسان بنانے کا نام ہے کربلا، کہ کربلا ہمیں انسانیت کی طرف بلا رہی ہے، درسگاہ انسانیت کا نام ہے، ہمیں تہذیب سے آراستہ کر رہی ہے۔ عزیزان ایمان، ہمیں مجلس امام حسین علیہ السلام برپا کر کے کائنات کو بتانا ہے کہ مجلس حسین کا مقصد کیا ہے اور کربلا کے میدان میں کیا ہوا ہے۔ آج جو معاشرے میں شیعت کو بدنام کیا جا رہا ہے، ابھی اتر پردیش کے ضلع جونپور میں شاہ گنج بھادی، وہاں تعزیے کا احترام نہیں کیا گیا، بے حرمتی کی گئی۔ کس وجہ سے؟ چونکہ خرافات دماغوں میں بھری گئی ہے، غلط باتیں دماغ میں بھری گئی ہے اور یہ ہٹ دھرمی دکھائی جا رہی ہے، لیکن ہم ہر ہٹ دھرمی کرنے والے کے اوپر لعنت بھیجتے ہیں، ملامت کرتے ہیں اور ذکر سید الشہداء کرتے ہیں۔ وہ جو کام کیا گیا کہ جو تعزیے کی بے حرمتی ہوئی ہے، جو زیادتی کی گئی ہے، جو ظلم کیا گیا ہے، ہم اس کے لیے لعنت کرتے ہیں۔ اب حسین جانے اور اللہ جانے، یعنی اللہ روز محشر اسے سزا دے گا۔ کیوں عزیزان ایمان؟ آج دیکھیے، صبر جو ہوتا ہے، صبر سب سے بڑا انسان کا اسلحہ ہے، صبر انسان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، کہ جو ہم صبر کر رہے ہیں، یہ قوم بہت صبردار ہے، یہ قوم بہت عزم اور ہمت سے کام لینے والی ہے، عقل سے کام لینے والی ہے۔ آج معاشرے میں عزاداری کا جب کوئی کچھ کر نہیں پا رہا تو لوگ اکسانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں اکسایا کیسے جائے، انہیں آپس میں لڑایا کیسے جائے۔ لوگ یہی چاہتے ہیں کہ یہ آپس میں الجھ جائیں تاکہ عزاداری کا وجود ختم ہو۔ یعنی یہ جو 10 محرم آنے والی ہے تو اس میں عزاداری کا جلوس ہوگا، مومنین گھروں سے تعزیہ نکالیں گے یا گھروں میں بنائیں گے، تو کوشش لوگوں کی یہ ہے کہ کسی بھی غیر مذہب کو آئینہ بنا کر سامنے لا کر، پیچھے سازش ہے، پیچھے بڑی طاقت ہے کہ تم ایسا کرو ہم تمہارے ساتھ ہیں، پیچھے یہ راجنیتی ہے، یہ سیاست ہے۔ تو جو بھی عزاداری میں سیاست کرے وہ مکار ہے، عزادار نہیں ہے۔ وہ مکار تو ہو سکتا ہے، عزادار نہیں ہو سکتا ہے۔ اور شہزادی عالمیان کو عزادار پسند ہے، مکار پسند نہیں ہے۔ عزیزان ایمان، آج اس دور میں یہ جو گھر کے اندر تعزیہ رکھا ہوا ہے، کیا اس پولیس والے کو یہ معلوم تھا کہ اس گھر کے اندر تعزیہ ہے؟ نہیں، بلکہ ہمسائے کی مدد سے، لوگوں کی مدد سے، معاشرے کی مدد سے اس تک بات پہنچی، بھائی آپ کے عزا خانے کے اندر تعزیہ ہے۔ عزا خانہ بھائی چوراہوں پر ہوتا ہے، شاہراہوں پر ہوتا ہے، محلے میں ہوتا ہے، عزا خانے پر نظر ہوا کرتی ہے، لیکن گھروں میں، ہر گھر میں، شیعہ کے ہر گھر میں تعزیہ ہے، شیعہ کے ہر گھر میں امام بارگاہ ہے، شیعہ کے ہر گھر میں اپنا اپنا چھوٹا سا تعزیہ بنا ہوا ہے، چھوٹا سا امام باڑہ بنا ہوا ہے کہ ہم جب محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے تو عزا خانے کھول دیتے ہیں، ایک چھوٹا سا تعزیہ ہوتا ہے جس کی ہم زیارت کرتے ہیں۔ بھائی گھر کے اندر تعزیہ ہے تو گھر کے اندر جب تعزیہ رکھا ہوا ہے تو باہر والے کو پتا کیسے چلا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں بھی کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو کل یزید کے ساتھ تھے، یعنی امام کہاں کہاں کیسے کیسے سفر کر رہے ہیں، یزید کو خبر دی جا رہی تھی اور گھیر کے کربلا لایا گیا تھا تاکہ انہیں قتل کیا جا سکے۔ یہ تو مقصد الہی تھا، مشیت الہی تھی کہ کربلا کو کربلائے معلیٰ بنانا تھا کہ امام علی مقام کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں۔ عزیزان ایمان، یہ کس کی سازش ہے؟ یہ سرکار کی بھی سازش ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیش خیمہ ایک بہت بڑی پلاننگ ہے، بہت بڑی حکومت کا ایک جال بنا ہوا ہے کہ جو آپس میں لڑانے کی کوشش ہے، شیعت کو بدنام کرنے کی کوشش ہے تاکہ صبر کا باندھ ٹوٹے اور یہ لوگ آپس میں الجھ پڑے، لڑائی ہو، جھگڑا ہو، فساد ہو۔ لیکن امام حسین کا جو قدم ہے وہ جہاد نہیں ہے، بلکہ جہاد بھی صبر ہے، جہاد بھی نفس ہے۔ امام معاشرے کے اندر جو پھیلی ہوئی گندگی ہے اسے گھر سے جو نکلے ہیں تاکہ معاشرے سے گندگی صاف ہو سکے۔ اب یہاں گھر کے اندر تعزیہ بنا ہوا ہے
امام کی عزاداری ہو رہی ہے، بھائی گھر کے اندر عزاداری آپ کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، بھائی پولیس پرشاسن اپنی چوکی کے اندر ہے، بھائی چوکی میں پولیس ہے لیکن گھر کے اندر رکھے ہوئے تعزیے کے بارے میں اسے خبر کیسے ہوئی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نے مخبری کی، کسی نے خبر پہنچائی کہ یہاں اس مقام پر تعزیہ ہے۔ بھائی آج کے دور میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ کہہ کر معاشرے سے، حسین سے دغا بازی جو کر رہا ہے یا جو مخبری کر رہا ہے وہ صرف اور صرف زبانی طور سے کہنے کے لیے شیعہ ہے اور کردار میں شمر جیسا کردار رکھتا ہے۔ صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر۔ یعنی معاشرے کو خراب جو کیا جا رہا ہے اس میں کچھ اپنے ہی لوگ ہیں کہ جو مخبری کر رہے ہیں، چمچا گیری کر رہے ہیں، جو ایک دوسرے کی باتوں کو پہنچا رہے ہیں۔ اتحاد نہیں ہے، لوگ اچھا بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور بن جا رہے ہیں جہنمی، امام کی نظروں سے خود بخود گر جا رہے ہیں۔ بھائی جنہیں عزتیں دی جاتی ہیں، جنہیں عزتیں راس نہیں آتی، انہیں آپ کتنی بھی عزتیں دے دو گے وہ ہمیشہ جہالت ہی کی طرف رہے گا، ہمیشہ اس کا جھکاؤ جہالت کی طرف رہے گا، خباثت کی طرف رہے گا۔ انہیں کتنی بھی تبلیغ کی جائے، تبلیغ کا کوئی اثر ان کے اوپر ہونے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذہن مال حرام سے ان کا شکم بھرا ہوا ہے، مال حرام سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کربلا کے میدان میں بھی جو لوگ آئے تھے قتل کرنے کے لیے، امام کو قتل کے ارادے سے، مقتل کربلا میں جو لوگ جمع ہوئے ہیں، امام خطبے پہ خطبہ سنا رہے ہیں لیکن امام کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں، ان کے وجود میں جو خون روا دوا ہے وہ حرام خون ہے، لہٰذا حرام کے اوپر حلال باتوں کا اثر نہیں ہوا کرتا ہے۔ عزیزان ایمان، یہ مخبری جو لوگ کر رہے ہیں یہ بھول گئے ہیں کہ روز محشر فاطمہ کی عدالت لگے گی۔ بھائی یہاں تم دنیاوی عدالت میں بڑے گھوس دے کر چھوڑ جاؤ لیکن وہاں کی عدالت میں گھوس نہیں چلے گا، وہاں شہزادی کی عدالت ہوگی، وہاں عدل الہی ہوگا۔ فاطمہ کی عدالت میں جب تم پیش کیے جاؤ گے تو تمہارا کیا انجام ہوگا؟ امام مظلوم حق اور باطل کو پہچنوا رہے ہیں کربلا کے میدان میں۔ ایک ایک عمل پر اگر ہم غور کریں تو ہماری زندگی کا آئینہ صاف اور شفاف نظر آئے گا۔ مولا کے ایک ایک مومنٹ پر، ایک ایک حرکت پر، ایک ایک عمل پر اگر ہم نگاہ رکھیں تو ہماری زندگی کا جو کردار ہے اس کردار کا آئینہ صاف اور شفاف نظر آئے گا۔ ہم سیرت آل محمد پر عمل پیرا اگر ہو جائیں تو دنیا کی کوئی بھی طاقت ہمیں جھکا نہیں سکے گی، ہمیشہ ہمارا پلہ بھاری رہے گا۔ بھائی امام کربلا کے میدان میں جب پہنچے ہیں تو سب سے پہلا پیغام امام نے کیا دیا ہے؟ کربلا کے میدان میں پہنچ کر سب سے پہلا جو کام امام نے کیا ہے وہ زمین کربلا کو خریدا ہے۔ بھائی زمین کربلا کو امام خرید رہے ہیں۔ بھائی کتنے درہم میں؟ 60,000 درہم میں۔ امام کو کیا معلوم نہیں ہے؟ بھائی 2 محرم کو پہنچے ہیں امام، 10 محرم کو شہادت ہونا ہے۔ بھائی 1 ہفتے کا وقت ہے مولا کے پاس، یعنی 8 دن ہے مولا کے پاس۔ 2 دن ایسے ہی نکل گئے، 2 محرم کو وارد ہوئے ہیں۔ اے مولا آپ کو 8 دنوں تک یہاں رہنا ہے، 8ویں دن آپ کی شہادت ہو جائے گی، آپ کے چاہنے والے قتل کر دیے جائیں گے، یہ آپ کے اعز و اقربا شہید ہو جائیں گے، آپ کے اصحاب شہید ہو جائیں گے، آپ شہید ہو جائیں گے۔ مولا یہ خریدنے کی کیا ضرورت ہے؟ زمین کربلا کو کیوں خرید رہے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ بھائی آپ توجہ تو کریں کہ امام خرید رہے ہیں تو کیوں خرید رہے ہیں؟ بھائی سرزمین کربلا پر امام کو قتل ہونا ہے، امام کو قربانی پیش کرنی ہے، امام کو عظیم ترین قربانی دینی ہے، لیکن امام زمین کربلا کو خرید کر کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ اے مولا آپ نے زمین کربلا کو کیوں خریدا جبکہ آپ کو 1 ہی ہفتہ رہنا ہے، 8ویں دن آپ کی شہادت ہو جائے گی؟ عجب نہیں۔ مولا جواب دے دیکھو میں حسین ابن علی ہوں، میں فاطمہ کا فرزند ہوں، دنیا والوں کے لیے قیامت تک آنے والی نسلوں کو پیغام
پیغام دینا چاہتا ہوں اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی قربانی سے. کیا زمین کربلا کو خرید رہا ہوں اور دنیا والوں کو پیغام دے رہا ہوں کہ دیکھو جو مجھے امام مانتا ہے، میں کائنات کا امام ہوں. پوری کائنات کے لیے پیغام ہے کہ جو بھی مجھے مانے گا وہ اس پر عمل کرے گا کہ میں حسین ابن علی ہوں، فاطمہ کا فرزند ہوں، علی کا بیٹا ہوں، رسول کا بیٹا ہوں، مکہ و مدینہ کا بیٹا ہوں، قرآن کا وارث ہوں، کتاب کا وارث ہوں، کعبے کا وارث ہوں. میں کربلا کو قائم کر رہا ہوں، زمین کربلا کو خرید رہا ہوں اور خرید کر بتا رہا ہوں. پوری دنیا انسانیت کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ دیکھو وہ اور ہوں گے کہ جو رسول کی بیٹی کا باغ غصب کر گئے. میں حسین ابن علی ہوں، اپنے مرنے کی جگہ بھی مجھے گوارا نہیں کہ دوسرے کی زمین ہو. اگر ہم شہادت بھی دیں گے تو اپنی زمین میں. صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر. یعنی امام بتا رہے ہیں کہ ہم شہید بھی ہوں گے تو اپنی زمین میں ہمیں غصبی زمین پر رہنا ایک لمحے کے لیے بھی گوارا نہیں. کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے یہ کربلا غصبی ہے. کربلا کو خرید کر بتا رہا ہوں کہ جو ہمارا چاہنے والا ہوگا وہ کبھی بھی غصب زمین پر نہیں رہے گا. صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر. بھائی ہمارا چاہنے والا کبھی بھی غصبی زمین پر نہیں رہے گا. اب عزیزان ایمان، امام حسین نے ایک اور سیرت قائم کی اور ایک پیغام اور دیا. کیا؟ کربلا کو خرید لیا. اب قیامت تک اب امام نے وصیت اور نصیحت دونوں کر دی قبیلہ بنی اسد کے لوگوں سے. کیا؟ کہ میں تمہیں یہ ہبہ کرتا ہوں. خریدا اور خریدنے کے بعد ہبہ کر دیا. کہا اس کے عوض قیامت تک آنے والے جتنے بھی میرے زائرین ہوں گے ان کی خدمت کرنا، انہیں 3 دنوں تک مہمان بنانا. تو کربلا کو ہبہ کرنے کے بعد، عزاداروں کی خدمت کے سلسلے سے وصیتیں کر لینے کے بعد امام نے بتا دیا کہ جو بھی عزادار حسین کے سوا اس زمین پر اپنا قدم رکھے گا وہ غاصب کہلائے گا. غاصب بھائی غاصب کہلائے گا. یعنی عزاداروں کے علاوہ اگر کوئی اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے، کوئی اس پر رہنے کی کوشش کرے تو اس کے لیے یہ غصبی زمین کہلائے گی، وہ غاصب کہلائے گا. غاصب تو ہمیں تاریخ میں بس قبیلہ بنی ہاشم کے ہی لوگ دکھائی دیے، خون بنی ہاشم ہی دکھائی دیا، ابو طالب کا گھرانہ ہی دکھائی دیا، اولاد ابو طالب ہی دکھائی دی کہ جنہوں نے غاصب کے خلاف خروج کیا. ارے ایک شہزادی فاطمہ نے کہ جو فدق کے سلسلے سے دربار میں خروج کیا اور بتایا کہ غاصب کون ہے، اور ایک امام علی مقام نے بتایا کہ میرے حق کا غاصب کون ہے. ایک صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر. یعنی امام بتا رہے ہیں کہ غاصب کون ہے. یہ عزاداروں کی جاگیر ہے کربلا، امام کی جاگیر ہے کربلا، علی اکبر کی جاگیر ہے کربلا. شہزادہ علی اکبر کے نام خریدی گئی کربلا. اور عزاداروں کے لیے پہلے ہی مولا نے کہہ دیا کہ جب میرے زائرین آئیں گے، اور قیامت تک کے لیے قیامت تک کے لیے جو زائرین آئیں گے، یعنی مولا نے پیشن گوئی کر دی کہ قیامت تک میرے زائرین میرے روزے پر آتے رہیں گے. یہ قافلہ یعنی 40 حسینی پر جو رواں دواں ہوتا ہے، جو نجف سے لے کر کربلا تک امام حسین کے اوپر لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کہتے ہوئے زائرین جاتے ہیں. دنیا لاکھ انہیں مٹانے کی کوشش کر لے، یہ قافلہ رکنے والا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین نے پیشن گوئی کر دی ہے کہ قیامت تک آنے والے زائرین جو آئیں گے
کے ان کی خدمت کرنا، انہیں 3 دن تک اپنا مہمان بنانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی زائرین جائے گا اگر ان کے اوپر کوئی بھی پابندی لگائے گا تو پابندی لگانے والا اس دنیا سے مٹ جائے گا اور عزاداروں کا قافلہ یوں ہی رواں رواں رہے گا۔ ایک صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر۔ یعنی جو امام کا قافلہ ہے یہ قیامت تک چلے گا۔ لبیک یا حسین کی صدائیں یوں ہی لوگ بلند کرتے رہیں گے، کوئی بھی آواز اس آواز کو نہیں دبا سکتی ہے۔ آج عزیزان ایمان آپ حضرات مسلسل ذکر کر رہے ہیں امام کا، مسلسل پرسہ پیش کر رہے ہیں شہزادی کی خدمت میں، معصومین کی خدمت میں۔ عزیزوں آج دھیرے دھیرے تیزی سے وقت گزرتا چلا جا رہا ہے۔ مولا ہمارے مہمان ہیں، شہزادی ہماری مہمان ہے، ہم پرسہ پیش کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ عزیزوں بہت تیزی سے وقت گزر رہا ہے اور 5 کی شب لگ گئی ہے، 4 محرم ہو گئی ہے۔ عزیزان ایمان امام کا ہر امر ہدایت ہے، امام کا ہر عمل ہدایت ہے۔ امام نے جو کچھ کہا وہ ہدایت کے لیے کہا، امام نے جو کچھ کیا وہ ہدایت کے لیے کیا۔ عزیزوں آپ کہیں گے کیسے؟ عزیزوں جب جناب حضرت حر نے لجام فرس پر ہاتھ ڈالا تو ایک مرتبہ امام نے کیا کہا؟ اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ حضرت حر کے لیے کہا تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ اب دیکھیے امام کا ہر عمل ہدایت ہے، امام کا ہر فعل ہدایت ہے۔ امام کے اس جملے نے حر کے دماغ میں ایک انقلاب پیدا کر دیا۔ حر سوچنے پر مجبور ہو گیا کیا کہ جسے فاطمہ کا فرزند بددعا دے دے اسے کون بچائے؟ اب پوری رات کروٹیں لیتا رہا، پریشان رہا۔ اب حسین کے اس جملے نے عزیزان اتنا انقلاب پیدا کیا کہ وہ پوری رات سو نہ سکا۔ اب جب صبح نمودار ہوئی ہے تو ایک مرتبہ اس نے چاہا کہ نماز کے لیے وضو بنایا جائے، وضو کیا جائے۔ جیسے ہی پانی لیا اور چاہتا ہے کہ وضو کیا جائے کہ اچانک سے اس کے کانوں میں کسی بی بی کے رونے کی آواز سنائی دی، ہائے میرا حسین پیاسا ہے اور تو پانی زمین پر بہا رہا ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ اس نے وضو کو معطل کیا، کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، آپ کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ عزیزان ایمان آپ کو خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم امام مظلوم کے۔ اب ایک مرتبہ حضرت حر نے کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا لیکن کوئی دکھائی نہیں دیا، خیمے کی طرف دیکھا کوئی نظر نہیں آیا۔ اس نے سوچا کہ لگتا ہے یہ میرا وہم ہے، دوبارہ سے وضو کرنا شروع کیا۔ اب ایک مرتبہ آواز بدلی ہوئی ہے، انداز بدلا ہوا ہے، دوبارہ سے آوازیں گریا سنائی دی، اے حر تجھے شرم نہیں آتی؟ ارے فاطمہ کے بچے صدائے الاتش بلند کر رہے ہیں، میرا حسین پیاسا ہے اور تو پانی بہا رہا ہے۔ اب یہ سمجھ گیا کہ یہ کس کی آواز ہے؟ ارے یہ فاطمہ کی آواز ہے۔ اب ایک لمحہ بھی اس سے رہا نہیں جا رہا، ایک مرتبہ اپنے بیٹے کو بلایا، اپنے بھائی کو بلایا، اپنے غلام کو بلایا اور اپنے آپ اب یہ لوگ جمع ہو گئے آپس میں۔ ایک مرتبہ اپنے غلام سے کہتا ہے کہ میں نے تجھے راہ حسین میں آزاد کیا، جا تو جہاں جانا چاہتا ہے چلا جا، میں نے حسین کے نام پر تجھے آزاد کر دیا ہے، مجھے حسین کی طرف جانا ہے اور حسین کے نام پر قربان ہونا ہے۔ اپنے بیٹے سے مخاطب ہوا حر اور کہنے لگا ہے میرے لال کیا تیری جوانی علی اکبر سے بڑھ کر ہے؟ ارے تو کیا علی اکبر پر قربان ہونے کے لیے آمادہ نہیں؟ ایک مرتبہ وہ کہتا ہے بابا ارے میری جوانی علی اکبر پر قربان ہونے کے لیے ہے، میں قربان ہونے کے لیے چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ ایک مرتبہ اپنے بھائی سے مخاطب ہوئے اور کہا اے بھیا ارے کیا تم عباس کے اوپر قربان نہیں ہو سکتے؟ ایک مرتبہ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا بھائی میں عباس پر قربان ہونے کے لیے آمادہ ہوں۔ لو ادھر سے حر اپنا قافلہ لے کر چل
رہا ہے، ادھر سے فاطمہ کا لال، ارے فاطمہ کا غریب بیٹا، ارے امام مظلوم ایک مرتبہ اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کو اپنے قریب بلاتے ہیں، عباس کو اپنے قریب بلاتے ہیں، حبیب کو قریب بلایا، عباس کو قریب بلایا اور جناب علی اکبر کو قریب بلایا۔ قریب بلانے کے بعد ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اس عالم غربت میں ہمارا ایک مہمان آنے والا ہے، ارے ہمارے مہمان آنے والے ہیں، دیکھو ان کی خاطر میں کوئی کمی نہ رہ جائے، ارے ہمارے پاس پلانے کے لیے پانی نہیں ہے لیکن ہم استقبال کر سکتے ہیں، بہتر طریقے سے ان کا استقبال کیا جائے، ان کا خیر مقدم کیا جائے۔ عزیزان ایمان، شہزادی فاطمہ کا بیٹا عباس سے کہہ رہا ہے، اے بھیا عباس، ہر آنے والا ہے، ارے ہر کے بھائی کا استقبال تم کرنا۔ عزیزوں، ایک مرتبہ امام اپنے بچپن کے ساتھی حبیب ابن مظاہر سے کہتے ہیں، اے حبیب، ارے ہر کا استقبال تم کرنا۔ ایک مرتبہ علی اکبر سے کہتے ہیں، اے بیٹا علی اکبر، ہر کے بیٹے کا احترام تم کرنا۔ عزیزوں، ایک مرتبہ اب تاریخ نے الگ عجب انداز سے منظر دکھایا ہے۔ کیا منظر دیکھا گیا تاریخ کربلا میں کہ ایک مرتبہ جب ادھر ہر آیا تو بڑھ کر ہر کو گلے سے حبیب ابن مظاہر نے لگایا، ہر کے بھائی کو گلے سے عباس نے لگایا، ارے ہر کے بیٹے کو گلے سے علی اکبر نے لگایا۔ تاریخ نے منظر دیکھا کہ ہر کا غلام کائنات کے امام کے سینے سے لگا ہوا ہے، ارے امام ہر کے غلام کا استقبال کر رہا ہے۔ عزیزوں، ادھر خیام حسینی کا پردہ اٹھا، فضا کی آواز آئی، اے ہور، تجھے فاطمہ کی بیٹی زینب سلام کر رہی ہے، تو میرے حسین کی نصرت کو لیے آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ غلام نے، حضرت ہر نے اپنا امامہ اتارا، زمین کربلا پر ڈال دیا، آواز دی، اللہ اللہ، ارے ہم غلاموں کا اتنا احترام کیا جا رہا ہے۔ امام مظلوم کہتے ہیں، ارے تو ایسے عالم میں ہمارا مہمان ہوا ہے کہ ہم تیری خاطر نہیں کر سکتے، ارے تیری مہمان نوازی نہیں کر سکتے۔ عزیزوں، ایک مرتبہ ہر کہتا ہے، مولا، ارے میں آپ سے شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دے، میں نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، اے مولا مجھے اجازت دے کہ سب سے پہلے میرا بیٹا آپ کے اوپر قربانی دے، آپ پر اپنی جان نچھاور کرے۔ عزیزوں، اجازت ملی، بس آخری جملہ ہے، تاریخ نے عجیب انداز سے جملہ لکھا ہے کہ ادھر ہر کا بیٹا چلا، ادھر حضرت ہر چلے، دونوں میدان مقتل میں پہنچے، کربلا کے مقتل میں پہنچے، حملہ کرنا شروع کیا۔ عزیزوں، تاریخ اسلام میں، کربلا کی تاریخ میں دو لوگ ایسے ہیں کہ جن کے سر پر زوردار گرز لگا ہے۔ ایک گرز حضرت عباس کے لگا ہے کہ جب گرز سر پہ لگا تو مغز سے سر باہر آ گیا، اور ایک گرز حضرت ہر کے سر پہ لگا۔ اللہ اکبر۔ آپ کی آوازوں پر خدا رحمت نازل فرمائے۔ عزیزان ایمان، حضرت ہر کے گرز لگنے سے پہلے شہزادے علی اکبر اور امام علی مقام یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ ہر کا بیٹا ہے، نرگئے آدھا میں گر گیا، اس نے آواز دی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ارے رہوار سے زمین پر آیا۔ عزیزوں، باپ جب بھی کوئی بیٹا مصیبت میں ہوتا ہے تو باپ کے کلیجے سے برداشت نہیں ہوتا، باپ نہیں دیکھ سکتا۔ عزیزوں، ایک مرتبہ ہر اپنے بیٹے کی طرف بڑھنا چاہتا ہے کہ اپنے لال کا استقبال، اپنے لال کی نصرت کرے، مدد کرے۔ عزیزان ایمان، اب جب اپنے بیٹے کے لاشے کے قریب جیسے ہی پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ کائنات کا امام اس سے پہلے جوان کی میت پر پہنچا ہے، ارے ہر کے بیٹے کے سر کو اپنے زانوں پر رکھے ہوئے ہے اور دست شفقت پھیر رہا ہے۔ عزیزان ایمان، دست شفقت پھیرا۔ ایک مرتبہ ہر نے کہا، اے مولا، اے آقا، ہم غلام ہیں، آپ
آپ سید زادے ہیں، ارے آپ فاطمہ کے بیٹے ہیں، آپ نے میرے لال کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام نے کہا ارے میں سمجھتا ہوں کہ باپ کا درد کیا ہوتا ہے، اولاد کا درد کیا ہوتا ہے۔ جوان بیٹے کا لاشا ضعیف باپ سے نہیں اٹھتا۔ میں کہوں گا مولا ابھی تھوڑی دیر بعد ارے آپ ہوں گے، آپ کا جوان بیٹا علی اکبر ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ آپ آواز دیں گے اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، میری نصرت کو آؤ، مجھ سے لاشیں اکبر نہیں ہوتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون بذنب قضائہ و تسلیما لامرہ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ ہے، جتنی بھی مومنات اور مومنین یہاں تشریف فرما ہے ان کی تمام نیک دلی حاجت کو قبول فرما۔ پروردگار تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ ہے، ہمیں زیادہ سے زیادہ ذکر آل محمد کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ ہے، جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ ہے، علماء ذوی احترام کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رکھ اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔